अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान की हेल्थ को लेकर पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ दावे हो रहे थे। पहले पिम्स हॉस्पिटल की खबर चली, उसके बाद उस खबर की तस्दीक हुई, डॉन न्यूज ने उस पर खबर छाप दी। उसके बाद अब नामवर सहाफ़ी एंकर हामिद मीर साहब ने भी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। यानी हामिद मीर साहब ने आज टीवी प्रोग्राम के अंदर बाकायदा टीवी पर बैठकर अपने शो के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी शो है, उन्होंने कहा कि 20 मिनट के लिए, वो कहते हैं इस बात की हुकूमत तस्दीक कर रही है कि 20 मिनट के लिए खान को पिम्स लाया गया है। कुछ लोगों ने कहा जी 3 घंटे के लिए लाया गया। देखिए, हामिद मीर साहब का यहां तक तो दावा, यही बड़ी बात है, उन्होंने तस्दीक कर दी कि पिम्स लाया गया है। बाकी 20 मिनट वाली किसी को समझ नहीं आती। अगर एक इंजेक्शन भी लगना हो तो फिर भी 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। डॉक्टर किसी बच्चे को भी चेक करें तो कम से कम 1 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। बहरहाल तस्दीक हो गई। ज़ीशान नूर साहब मेरे साथ हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, कि कम से कम एक रिजनेबल और बड़े सहाफ़ी, वैसे तो असदुल्ला खान साहब ने दावा किया, अच्छे सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। उसके बाद डॉन न्यूज से भी जो हेल्थ रिपोर्टर हैं उन्होंने आज अखबार के अंदर जो है लिख दिया। बहरहाल ये एक बड़ी चीज़ होगी। शाहनूर साहब 2-3 खबरें मैं जल्दी से रख दूं लोगों के सामने ताकि ये चीज़ें ज़रा कवर हो जाएं। एक तो ये है कि 2 इस्तीफे, 2 पीटीआई से आज जनाब इस्तीफे आए हैं और ये बड़े इस्तीफे हैं। पीटीआई की एक सियासी कमेटी बनी थी, पहली सारी कमेटीज रिजॉल्व कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, डिसॉल्व कर दी गई थी। अच्छा, उसके बाद नई कमेटी एक बनी थी, उसके अंदर सीनियर रहनुमा थे। अब उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब आज मुस्ताफी हो गए, क्योंकि देखें अब तो चैप्टर उनका क्लोज हो गया बेसिकली, क्योंकि वो एक तो नायल हो गए, दूसरे नंबर पे उनकी जगह पे नए अपोजिशन लीडर आ गए, तो उनकी उम्मीद भी खत्म हो गई और जाहिर है वो कोई पार्टिसिपेट भी अब एक्टिवली नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनके इस्तीफे आ गए। उनकी जगह पर इंतजार हुसैन पंजोथा, एक इंतहाई पीटीआई का मुतनाज़ा नाम है, आईएलएफ के अंदर जो जो कुछ इन्होंने किया है और बेड़ा गर्क किया है उनको, और जुल्फकार अब्बास बुखारी यानी जुल्फी बुखारी को, ठीक है वो रीजनेबल बंदे हैं, उनको जो है वो ऐड किया गया है। तो ये 2 इस्तीफे आए हैं। ज़ीशान नूर साहब, एक अच्छी खबर है अडियाला से, मैं जल्दी से रख लूं। अच्छी खबर ये है कि बुशरा बीबी के लिए अशियाए खुर्दोनोश और कपड़े और बर्तन, हालांकि सर्दियां गुजर चुकी हैं, अच्छी खबर इतनी है कि उनको चीजें ये पहुंचा दी गई हैं। अदरवाइज अब सर्दी का मौसम, अभी है सर्दी, ये जो नई बर्फबारी हुई है ना बहुत ज्यादा, उसकी वजह से सर्दी लौट कर आप कह लें आई है। वैसे भी जनवरी में सर्दी होती है, लेकिन एक पीक जो है ना वो आई है। तो बहरहाल अब कपड़े, बर्तन और जो भी चीजें उनका साजो सामान था वो आज तस्दीक हुई है कि वो पहुंचा दी गई है। अच्छा, फिर आप तफसील से इस पर बात कीजिएगा कि सोहेल अफरीदी की आपके पास खबर भी है कि सोहेल अफरीदी कल अडियाला आ रहे हैं, तो उनका प्लान क्या है उस पर भी बात कर लेंगे। 1-2 चीज़ मैं जल्दी के साथ, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की, उसके अंदर भी कहा गया कि ये जो पाबंदियां लगी हुई हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। खान की हेल्थ के हवाले से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, मुस्तनद सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके हवाले से कहा गया कि मुलाकातें जो है होनी चाहिए और इस पर जो है वो फौरी तौर पर यह पाबंदी हटनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है कि अलकादर ट्रस्ट केस, आज खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने यह कहा कि अलकादर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर हुए 1 साल पूरा हो गया, 1 साल, और वो मरकजी अपील लगना तो दूर की बात है, जो दीगर जो एक होती है कि आप दरखास्तें देते हैं, मुतफरक दरखास्तें देते हैं ताकि जल्दी के साथ इस केस को जो है वो सुना जाए, तो वो केस भी जो है वो नहीं लग रहा, यानी मुतफरक दरखास्तें भी नहीं लग रही, मरकजी अपील तो बड़ी बात की बात है। बसंत बहरहाल मनाना बड़ी जरूरी है। मरियम बीबी के हर 5 मिनट के बाद टीवी पर इश्तिहार जो है वो चल रहे हैं, और आज एक और खबर आई है कि वो जी पंजाब, हालांकि ये बढ़िया खबर है, एक तरफ हेलमेट पहनो जुर्माने भारी, दूसरी तरफ 16 साल के बच्चे, आज मरियम बीबी ने इजाजत दे दिया कि 16 साल के बच्चे मोटरसाइकिल चला सकते हैं, लेकिन 18 साल के नौजवान वोट नहीं दे सकते। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, इन पर बात करेंगे। सबसे पहले ज़ीशान नूर साहब, ये मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं खान की हेल्थ को लेकर, जाहिर है, और अब उसकी तस्दीक हो गई है, छोड़ दें इस बात को। सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जा रहे हैं सुबह, तो उन्होंने कह रखा है कि मुलाकात ना हुई तो फिर अगला काम हमें पता है हमने क्या करना है, तो उस सवाल से क्या खबरें हैं आपके पास? जी फैसल साहब, मुख्तसर बता देता हूँ, वीला काफ़ी लंबा हो गया।
ایک تو یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ ہر جمعرات اڈیالہ آیا کرتے تھے اور 10 بار وہ اڈیالہ آئے، اس کے بعد پھر انہوں نے بریک لگا دی، پھر وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلے گئے۔ اب آخری جو وہ اڈیالہ آئے تھے وہ 11 دسمبر کو آئے تھے، اچھا، اور 11 دسمبر کو وہ اڈیالہ آخری دفعہ آئے تھے۔ اس کے بعد صبح تو نہیں بلکہ آج ہو گیا، جمعرات کا دن شروع ہو گیا، آج وہ 29 جنوری بروز جمعرات اڈیالہ آنے جا رہے ہیں۔ لیکن اہم اس میں یہ ہے کہ ملاقات ان کی پھر نہیں ہونی، یہ تو طے ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ 8 فروری سے پہلے تو ملاقات سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو ملاقات ایک اور ہوگی۔ چیز بھی، بیرسٹر گوہر جن کی ملاقات ہو رہی تھی انہوں نے کی نہیں اور آج وہ مکر گئے۔ اچھا، اب سہیل افریدی صاحب کل کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی کل وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کل وہ اڈیالہ جیل آئیں گے، وہاں پر تقریباً 3 بجے کے قریب پہنچیں گے، 2-2.5 گھنٹے بیٹھیں گے، 5 بجے وہاں سے اٹھیں گے اور ایک ریلی کی شکل کے اندر وہ اڈیالہ جیل روڈ سے ہوتے ہوئے راولپنڈی کے اندر داخل ہوں گے اور ممکنہ طور کے اوپر وہ مری روڈ سے ریلی کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے۔ یعنی کہ آخری دفعہ 11 دسمبر کو سہیل افریدی صاحب 11 دسمبر کو وہ اڈیالہ پہنچے تھے، جو 10ویں دفعہ آئے تھے وہ، اس کے بعد پھر وہ نہیں گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی تھی۔ اب صبح ناظرین سہیل افریدی جو ہیں ایک کامیاب ریلی کی شکل کے اندر وہاں سے بنیادی طور کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ آپ گلیوں میں جاتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں آپ کے ساتھ، ایک مومنٹم بنتا ہے۔ تو کل وہ اڈیالہ جیل روڈ سے یہ پنڈی کی طرف وہ اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہوئے مومنٹم بناتے ہوئے راولپنڈی کی طرف آئیں گے۔ تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کل اچھی اڈیالہ کے بعد۔ یہ تو آپ ٹھیک ہے، علیمہ خان کل تقریباً ان کو 3 گھنٹے روکا گیا کہ ان کو ریلی نہیں نکالنے دی گئی۔ اس سے پچھلے منگل آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا، ہم ساتھ ہی رپورٹ کر رہے تھے، ویلاگ بھی کیا تھا کہ تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن ہوا تھا جب انہوں نے ریلی نکالی تھی اور پھر ریلی کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ سہیل افریدی کیسے نکال لیں گے؟ دیکھیں وہ میکسیمم رکاوٹیں کھڑی کریں گے، روڈ کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، ٹرک کھڑے کریں گے۔ البتہ جیسے علیمہ خان کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے، جیسے پولیس، لیڈیز پولیس بھی اور مرد حضرات بھی ان کے گرد ایسے جمگھٹا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، عمران خان کی بہنوں کو زمین کے اوپر گراتے ہیں۔ کم از کم وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ وہ نہیں کر سکتے، ان کی ایک سیکیورٹی ہے، ان کا ایک پروٹوکول ہے، کانوائی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کل بظاہر وہ رکاوٹیں ضرور پیدا کریں گے، لیکن کل وہ داگل ناکے سے راولپنڈی کی جانب ریلی کی شکل کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہوئے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ نہیں، ایک چیز مجھے آپ کی بات پہ اعتراض ہے، وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر آپریشن شروع بھی ہو سکتا ہے، آپریشن رک بھی سکتا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ کو 6-7 گھنٹے تک جو ہے وہ کہیں پہ غائب بھی کر دیا جاتا ہے، پھر دوسری بار اس وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ دوبارہ غائب کر دیا جاتا ہے اور وہ نیریٹو اپناتے ہیں کہ وہ میں کہاں سے پہاڑیوں سے ہوتا ہوا کدھر سے گیا۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سہیل افریدی کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، لوگوں کو نکلنے سے روکا جائے گا۔ ممکن ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کی 5-6-7 گاڑیاں ہوں گی وہ گزرتی جائیں، پیچھے سے وہ کٹ لگا کے لوگوں کو روکتے جائیں، ریلی کو توڑ دیں، ریلی کو مومنٹم نہ بننے دیں، یہ سارے حربے استعمال ہوں گے۔ لیکن وہ کل جیسے پہلے 10 دفعہ گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے، کل وہ ایسے نہیں آئیں گے۔ کل وہ ایک ریلی کی شکل کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہوئے واپس آئیں گے۔ ایک تو کل اڈیالہ کے حوالے سے یہ اہم ہے اور ناظرین کو وہاں سے ہم دکھائیں گے بھی، رپورٹ بھی کریں گے۔ دوسرا، میں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو خبریں آپ نے رپورٹ کر دی، کل سے چیزیں چل رہی ہیں۔ فیصل صاحب، کیوں چھپایا گیا؟ اگر آپ چلیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو لے کے آنا تھا پیمز، اگر بتا دیا جاتا کہ انہیں پیمز لے کے جا رہے ہیں تو لوگ کٹھے ہوتے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی۔ لیکن اگر آپ لے ہی آئے ہیں، ان کا علاج کامیابی سے ہو گیا ہے، تو کم از کم جیل انتظامیہ کو ایک پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی سابق وزیر اعظم کو کل ہم اس ٹائم لے کے گئے، اتنی دیر ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، قوم تسلی رکھے۔ حکومت کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، پریزن کی طرف سے انہیں کم از کم کوئی تو چیز بتانی چاہیے تھی۔ کیوں چھپایا گیا نا؟ اہم تو یہ ہے کہ ہر چیز کو کیا چھپانا ضروری ہے؟ اب کل سے 2 دن سے یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی نئی خبر سامنے آتی ہے کہ 20 منٹ ہسپتال کے اندر رہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 گھنٹے رہے، ڈان نیوز کنفرم کر رہا ہے، اسد اللہ خان صاحب نے ان کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے یہ خبر بریک کی۔ اچھا، اب اگر یہ وہ پریس ریلیز جاری کر دیتے کہ جی ان کی طبیعت کا یہ مسئلہ بنا تھا، انہیں اسپتال لے کے آئے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور کل ملاقات کروا دی جاتی تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا اور بات کسی اور طرف بڑھ جاتی نا، کوئی اور بات اب زیر بحث آ رہی ہوتی، ہم بھی کوئی اور بات کر رہے ہوتے، لوگ بھی کوئی اور بات سن رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ آخری ایک بات جو آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو کل اجازت ملی، لیکن اب وہ یہ مکر رہے ہیں کہ مجھے تو اجازت ملی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں فیصل صاحب، پچھلے 3 مہینے سے جب سے دھرنا ہو رہا ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تو جو اگر پرلی سائڈ پہ دھرنا ہو، یعنی کہ گورکھپور ناکے والی سائڈ سے فیکٹری ناکے کے اوپر دھرنا ہو، تو بھی وہاں سے کوئی ایک بندہ بھی اندر نہیں جا سکتا۔ اگر دیگل ناکے کے اوپر دھرنا ہو تو دیگل ناکے سے آگے کسی کو نہیں جانے دیتا نا۔ لیکن کل بیرسٹر گوہر صاحب کی گاڑی کو وہاں سے گزار کے گیٹ نمبر 5 جو ناظرین جانتے ہیں جہاں سے اندر جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے،
وہاں تک ان کی گاڑی گئی. اور یہ میں نے کل یہ خبر بھی میں نے رپورٹ کی تھی کہ انہیں ملاقات کی اجازت دی گئی. انہوں نے اصرار کیا کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھیجیں, فیملی سے بھیج دیں, وکلا سے بھیج دیں. تو انہیں کہا جی آپ نے اکیلے نہیں ملنا تو مل لیں, اور کسی کو اجازت نہیں ہے تو وہ نہیں ملنے گے. اب اس کے اندر ہے یہ ہے کہ بظاہر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ فارغ کر چکے ہیں گور صاحب کو نا. انہیں یہ پتا تھا میں اکیلا جاؤں گا, جو میں نے کانڈ کیے ہیں پچھلے کچھ سال کے اندر, ذمہ داری اپنی ادا نہیں کی بطور قائم مقام چیئرمین کی بڑی ذمہ داری ہے, تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے عمران خان چتر اتار لیں. تو وہ اسی اس کے اندر نہیں گئے. علی محمد خان نے بھی یہ بات کی کہ اگر اجازت ملی تھی تو انہیں جانا چاہیے تھا. سو اب بیرسٹر گور جو ہے وہ اپنا بیان تبدیل کر رہے ہیں. بظاہر انہیں اجازت ملی تھی, وہ اتنا بڑا برڈن جو ہے وہ اکیلے اٹھانے کو تیار نہیں تھے, اتنی بڑی ذمہ داری وہ اکیلے لینے کو تیار نہیں تھے, اس لیے وہ ملنے نہیں گئے. البتہ انہیں اجازت ضرور ملی. اچھا ایک چیز اب ویلوگ کو ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں نہیں وہ روٹین کے مطابق میں تو پہلے بھی کھڑا رہتا ہوں. بھائی آپ کے ساتھ 6 لوگوں کا اور بھی نام تھا, ٹھیک ہے وہ فیملی کو نام ملواتے, خان کے رشتہ داروں کو نام ملواتے, ان کے جو سسرال کے رشتہ دار ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اور بھی تھے. تو کیا باقیوں کو جانے دیا گیا؟ آپ کی اکیلی اکلوتی گاڑی کو آگے جانے دیا گیا. اصل بات یہ ذیشان نور صاحب, سب کو پتہ ہے کہ خان سے کسی نے مل لیا, خان سے اتنی سی ملاقات ہوئی سلمان صفدر صاحب کی, انہوں نے کہہ دیا سہیل افریدی کو کہو اسٹریٹ موومنٹ. اب کسی کی ملاقات ہوتی تو خان کہہ دیتا کہ بھائی سہیل افریدی کو کہو کہ پٹے چک دیں. ان کو یہ تھا کہ یہ میرے اوپر آئے گا اور پھر میری چترول ہوگی نا پھر کسی جگہ سے, اور وہ کہیں گے کہ تم ملے کیوں, تم نے یہ پیغام کیوں دیا. مختصر یہ ہے فیصل صاحب کہ عمران خان کا جیل سے جو بیان آنا ہوتا ہے, چاہے 1 لائن کا ہو چاہے 10 لائنوں کا ہو, اس کا وزن اٹھانے کی کیپیسٹی عمران خان کی بہنوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو کوئی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا, اس وجہ سے بیرسٹر گور کل نہیں ملے ان کے ساتھ. بس یہ کہانی ہے, باقی آپ اچھے سے جانتے ہیں. تو پھر جب آپ نہیں بوجھ اٹھا سکتے اتنے پاکستان کی کیا دنیا کی 10ویں بڑی جماعت کا, تو ہٹ جاؤ. بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.